پتلی پتلی ٹانگیں ہیں، خوبصورت مسکراتا چہرہ ہے، حسین چہرہ ہے، جس کی بلائیں بھی مصطفیٰ لیتے ہیں، جس کی بلائیں بھی ملائکہ لیتے ہیں۔ وہ شہزادہ آگے بڑھتا ہے، عرض کرتا ہے نانا جان میرا بھی ایک سوال ہے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں حسین تمہارا کیا سوال ہے؟ نانا جان میرے بڑے بھائی جان کا سوال یہ تھا امیر کسے کہتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ غریب کسے کہتے ہیں؟ غریب کسے کہتے ہیں؟ اب یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ یہ غریب دنیا میں پاکستان والا غریب نہیں ہے یا اردو والا غریب نہیں ہے۔ عربی کے اندر غریب کا معنی پردیسی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بولیے؟ پردیسی، غریب الدیار، نادر۔ عرض کیا نانا جان غریب کیا ہوتا ہے؟ بس حسین کا سوال سننے کی دیر تھی، نانا مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو چھم چھم برسنے لگے، دل دہل گیا، چہرہ مبارک پر جو خوشی کے آثار تھے وہ پریشانی میں بدل گئے۔ فرمایا بیٹا حسین بہتر یہ ہے کہ یہ سوال نہ پوچھو، بہتر یہ ہے کہ یہ سوال نہ پوچھو بیٹا حسین، یہ سوال بنتا نہیں ہے۔ فرمایا نہیں نانا جان، اگر یہ جواب حسن کو مل سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں مل سکتا؟ سنو پھر بیٹا حسین سنو، حسن کو جواب دیا تھا کہ امیر تیرے جیسے ہیں، تو سنو تجھے جواب یہ ہے کہ غریب تیرے جیسے ہیں۔ نانا جان بات کی سمجھ نہیں آئی؟ ہم دونوں ایک ہی گھر میں پلے بڑے ہیں، ہمارا بابا بھی ایک، ہماری ماں فاطمہ الزہرا بھی ایک، ہمارا نانا مصطفیٰ بھی ایک، ہمارا گھرانہ بھی ایک، پرورش بھی ایک ہی گھر میں ہوئی، پیدا بھی ایک ہی گھر میں ہوئے۔ جب حسن بھائی جواب سوال کرتے ہیں جواب اور ہوتا ہے، جب حسین سوال کرتا ہے تو جواب اور ہوتا ہے۔ فرمایا حسین سنو، غریب اس لیے کہ جس سے مدینہ چھڑوا دیا جائے، جس سے مکہ بھی چھڑوا دیا جائے، ارے جسے کوفہ و دمشق کے بازاروں میں پھرایا جائے، جس کو کربلا کے میدان میں خط لکھ لکھ کر بلایا جائے، جس کے ساتھ معصوم بچے بھی ہوں علی اصغر جیسے، جس کے ساتھ علی اکبر، جس کے ساتھ علی اوسط، جس کے ساتھ قاسم، جس کے ساتھ پردہ دار بیویاں بھی ہوں، ارے جس کو کربلا کے میدان میں بلا کر پانی بند کر دیا جائے، وہ حسین جس کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں، جس کے خیموں کو آگ لگائی جائے، جس کی پردہ دار بیویوں کے چہروں سے نقاب کھینچے جائیں، ارے سنو حسین جس کو کربلا کے میدان میں بلا کر شہید کر دیا جائے، ارے وہ غریب نہیں تو پھر وہ غریب نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ غریب نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے لوگوں سنو، امام حسین محتاجی کے عالم میں نہیں گئے، امام حسین مجبوری کے عالم میں نہیں گئے، امام حسین اضطراری حالت میں نہیں گئے، امام حسین کربلا کی طرف گئے ہیں تو اختیاری حالت میں گئے ہیں۔ ایک دن گھر میں فاقہ آ گیا، 3 دن ہو گئے فاقے کو، 3 دن، کتنے دن بولیے؟ 3 دن فاقے کو ہو گئے، 3 دن فاقے کو ہو گئے، یہاں تک کہ دونوں شہزادے گرتے پھرتے ہیں، بھوک سے گرتے پھرتے۔ میں نے اور آپ نے تو فاقہ کبھی دیکھا ہی نہیں، ہم اسلام کا صرف نام لیتے ہیں، ہم اسلام کی صرف بات کرتے ہیں، ہم اسلام کا صرف ذکر کرتے ہیں، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ کبھی ہم میں سے کسی نے اپنے حصے کا کھانا اٹھا کر کسی کو دیا؟ میرا سوال ہے، بتائیے۔ ذکر حسین سننے والوں، امام حسین کی بات کرنے والوں، 3 دن فاقے، 5 دن فاقے، فاقہ آ گیا، یہاں تک کہ دونوں شہزادے گرنے لگے۔ گھر میں ایک خادمہ تھی جس کا نام تھا فضا، اسے دیکھا نہیں گیا، دوڑی اپنے گھر گئی،
گھر میں ایک چاندی کی ڈلی تھی. امام ابن عساکر نے بیان کیا گھر میں کیا تھی بولیے؟ چاندی کی ڈلی تھی. وہ اٹھا کے لے آئی اور آ کر بڑے شہزادے حسن کے ہاتھ پر رکھی. اور میں شہزادہ حسن مجھ سے اب خانوادہ مصطفیٰ کی بھوک دیکھی نہیں جاتی. جائیے یہ چاندی کی ڈلی ہے اس کو بازار میں فروخت کر دیجئے. کوئی جو ستو ملیں لے آئیے میں کھانا بنا دیتی ہوں. جب شہزادہ حسن نے دیکھا کہ اماں میرے ہاتھ پر چاندی کی ڈلی رکھ رہی ہیں فوراً ہاتھ کھینچا. کھڑے ہو گئے جلال میں آ گئے. ننھے منھے شہزادے ہیں جلال میں آ گئے. اپنا پاؤں مبارک زمین پر مارا. ساری زمین سونا بن گئی. فرمایا بیٹا فرمایا اماں جان آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خانوادہ مصطفیٰ مجبوری کی حالت میں اضطراری حالت میں کھانے پینے کے محتاج ہیں؟ جتنا تو آپ کا جی چاہتا ہے سونا لے جائیں. ہم تو نانا مصطفیٰ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. معزز حاضرین و سامعین، واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے. واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے دانش کی ضرورت بھی بولیے نہیں ہے. واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے وگرنہ میں اس پر دلائل دیتا. دلائل کے انبار ہیں میرے پاس، دلائل کے ڈھیر ہیں میرے پاس. واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے دل کی ضرورت ہے. واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے عشق کی ضرورت ہے. واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے لوگوں دھڑکنے والے دل کی ضرورت ہے، بہنے والی آنکھ کی ضرورت ہے، آنسوؤں کی ضرورت ہے. کئی بدبخت ایسے بھی پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ غم حسین میں رونا نہیں چاہیے. سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے ایسے لوگوں کو؟ کہتے ہیں جی وہ افسوس تو 3 دن کا ہوتا ہے. اب کیسا افسوس؟ میں نے پھر کہا پھر کہتا ہوں پھر کہوں گا عقل کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. دین کے کسی معاملے میں عقل کی ضرورت نہیں بھی ہوتی. اقبال نے بھی کہا تھا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. چراغ راہ تو ہے رستہ تو دکھاتی ہے یہ چیز منزل نہیں ہے. ارے سنو منزل پر عقل نہیں پہنچاتی منزل پر عشق پہنچاتا ہے. امام حسین کو سمجھانے کے لیے لوگ نہیں آئے. بتائیں مجھے کتنے لوگ آئے؟ جب مدینے میں تھے تب بھی آئے، جب مکہ میں تھے تب بھی آئے. امام حسین وہ ہستی ہیں کہ جو جب گھر میں روتے تھے تو مصطفیٰ نماز چھوڑ کر جا کر سیدہ کائنات سے کہتے تھے، فرماتے تھے سیدہ کائنات اے فاطمہ اس حسین کو رونے نہ دیا کرو، اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. جس حسین کا مصطفیٰ سے رونا دیکھا نہ جاتا ہو آپ یہ کہیں کہ اس کے لیے رونا جائز نہیں؟ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے بتا رہا ہوں اگر غم حسین میں رونا جائز نہیں تو خدا کی عزت کی قسم دنیا کے کسی رشتے پر رونا جائز نہیں. کسی رشتے، کیونکہ غم حسین سے بڑا کوئی غم نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. ایک دن جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دیکھا کہ حضور نے 2 شہزادوں کو اپنے دونوں رانوں پر بٹھایا ہے. ادھر شہزادہ حسین ہے اور ادھر حضور کا اپنا شہزادہ حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے. کس سے بولیے؟ حضرت ماریہ قبطیہ سے. حضور دونوں سے کھیل رہے ہیں اور کیسے کھیل رہے ہیں یہ منظر دیکھیے گا. حضور لیٹے ہیں، ادھر میری طرف دیکھیے گا، میری طرف. حضور لیٹے ہیں آرام فرما رہے ہیں. دونوں شہزادوں کو یہاں کھڑا کیا ہوا ہے گھٹنوں پہ اور یوں ان کی انگلی پکڑی ہے جیسے میں اور آپ اپنے بچے کی انگلی پکڑتے ہیں. ننھے شیرخوار بچے
دونوں کی انگلی پکڑی ہے اور فرماتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، حضور بھی فرما رہے ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یہاں تک کہ شہزادہ حسین چھلانگ لگاتا ہے اور لگا کر مصطفیٰ کے سینے پر آ جاتا ہے۔ مصطفیٰ